ہم اس محفل میں ہر 1000 کے قریب ہوں گے. ہم سب جانتے ہیں سرن کوٹ کے لوگ کون ڈرگس پیڈلر ہے, کون ڈرگ لیتا ہے, کون ڈرگ بیچتا ہے. لیکن نہ مجھ میں ہمت ہے, نہ ان میں ہمت ہے, نہ آپ میں ہمت ہے. کوئی سامنے نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یا میں خود ہوں. اگر میں ڈرگ بیچتا ہوں مجھ پہ سب سے زیادہ لعنت آپ لوگوں کو بھیجنی چاہیے. اگر میں ڈرگ لیتا ہوں آپ لوگوں کو سامنے مجھے کہنا چاہیے یہ لعنتی آدمی ڈرگ لیتا ہے جس کی وجہ سے یہ موت کا سوداگر ہے. ہم لوگ یہاں سرن کوٹ کے اندر نہیں, یہ لعنت جو ہے یہ پنجاب سے چلی تھی, کشمیر سے ہوتے ہوئے سرن کوٹ میں پہنچی ہے, اور یہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو ہے موت کے سوداگر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب سمجھتے ہوئے بھی, ہم سب دیکھتے ہوئے بھی, لیکن ہم اپنی آنکھوں کے اوپر جو ہے پٹی ڈال دیتے ہیں, کان کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ سماج کے اندر گندا یہ عنصر ہے, جو سماج جس کی وجہ سے آئے دن جو ہے برباد ہو رہا ہے. میری گزارش رہے گی اگر میں غلط ہوں آپ لوگوں کو میرے اوپر بھی انگلی اٹھانی چاہیے. خالی ایسی انگلی نہیں اٹھانی ہے, میں اگر ٹھیک ہوں تو میرے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. وہ آدمی جو غلط کرتا ہے اس کے لیے ہم ہمیشہ یہ الزام لگاتے ہیں پولیس کے اوپر کہ پولیس کوئی کام نہیں کرتی ہے. میرے بھائیوں, پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ صبح سے آئے گا میرے گھر میں دیکھے گا کہ میرے گھر میں چٹا ہے یا نہیں ہے. پولیس کا یہ کام نہیں ہے, اور بہت کام ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں, لیکن پولیس اپنی طرف سے اچھا کام بھی کر رہی ہے. آئے دن آپ سوشل میڈیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلان پولیس اسٹیشن نے آج 800 گرام چٹا پکڑا, وہاں سے 1 کلو گرام وہاں افیم پکڑی. تو پولیس کام کر رہی ہے, لیکن پولیس کو بتائے گا کون؟ بتانے والے ہم ہیں. ہم لوگ جو ہے جب تک اس چیز کو چھپا کے رکھیں گے ہمارا معاشرہ کبھی سدھر نہیں سکتا ہے. تو میری گزارش رہے گی, جیسے ابھی مولانا فاروق صاحب نے کہا کہ جانے سے پہلے ہم نے اکٹھے ہو کے ایک فیصلہ کرنا ہے, اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ نشاندہی کریں, محلے کے اندر, گاؤں کے اندر, شہر کے اندر ٹیمیں بنائیں کہ جو معزز لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوں, اور پولیس کے ساتھ علماء اکرام کے ساتھ مل کر ایک کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی جائے تاکہ یہ چیز جو ہے اس معاشرے سے یہ لعنت ختم ہو جائے. دوسرا جو پوائنٹ ہے منشیات کے بارے میں اسی کے اوپر زیادہ بولوں گا. یہ جو منشیات جس کو ہم چٹا بولتے ہیں, جس کو ہم ڈرگز بولتے ہیں, جس کو ہم افیم بولتے ہیں, چرس بولتے ہیں, یا شراب بھی بولتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام قرار دی گئی ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ان کی اتنی زیادہ بڑھت ہو چکی ہے. پہلے ہم کبھی کبھار شراب کا نام سنتے تھے, لیکن آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں بات چلتی ہے کہ سرن کوٹ کے اندر ہر تیسرا مسلمان شراب پیتا ہے. شرم آتی ہے, سر جو ہے نیچے جھکانا پڑتا ہے کہ مسلمان ہو کر یہ پتہ ہے کہ ہاں شراب حرام ہے, پھر بھی ہم ٹھیکے کی طرف جاتے ہیں, پھر بھی ہم شراب کی طرف جاتے ہیں, اور شراب پی کر پھر ہم دین کی باتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ہم اس قابل ہی نہیں ہوتے ہیں کہ ہم دین کی بات کریں. تو میری گزارش رہے گی سب سے پہلی چیز جو ہے یہ علماء کرام کا بھی فرض بنتا ہے, لیکن اس سے ہٹ کے سماج کے اندر باقی لوگ بھی ہیں. ہر جگہ مولانا حضرات نہیں ہوتے ہیں, وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ یہ شراب حرام ہے, یہ ہر جگہ یہ ہمیں میسیج دینا چاہیے کہ حرام کو چھوڑ دینا ہے, حرام کے پیچھے نہیں جانا ہے. اس کے علاوہ دیگر منشیات جو ہمارے اس معاشرے کے اندر اب آئی ہیں, جب ہم پڑھتے تھے یا ہم چھوٹے تھے ہم نے سنا ہی نہیں تھا چرس کا نام, افیم کا نام, یا چٹے کا نام. لیکن آئے دن آج کیا ہو رہا ہے, ہمارا نوجوان جو ہے کسی گلی کے اندر, کسی نالے کے اندر پڑا ہوا ملتا ہے, اور آپ تیسرے دن ایک نوجوان کی لاش ہمارے گھروں میں آتی ہے. یہ ہم بدنصیب مسلمان ہیں کہ ہم اس محمد کے امتی ہیں جو اس دنیا کا سب سے بڑا رہبر تھا, جس نے کیا سکھایا ہمیں. لیکن ہم تھوڑا سا جب بھٹک گئے, ہم تھوڑے سے نشے کے لیے ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. میں ایک چیز یہاں کہنا چاہتا ہوں علماء کرام کو بھی, اور جو معززین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں تک صوفیاء اکرام کا تعلق ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ صوفیاء اکرام کے بغیر یہاں تک نہیں آیا ہے, اس لیے ہمیں ان کے نقش و قدم پر چلنا. دوسری چیز جو میں نے دیکھی, کیونکہ میں ایک ریٹائرڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوا ہوں, تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے سب سے بری چیز جو آج کے ڈیٹ میں ہو رہی ہے وہ ہے کرپشن. کرپشن جو ہے انتہا ہو چکی ہے, اور کرپشن کا مطلب ہے حرام کی کمائی. کرپشن کا مطلب کیا ہے؟ حرام کی کمائی. میں ملازم ہوں, میں ٹیچر ہوں, یا میں پرنسپل ہوں, یا لیکچرر ہوں, میں 1 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہوں. اگر میں 1 لاکھ مہینے کی تنخواہ لیتا ہوں, 12 لاکھ سال کی کمائی کرتا ہوں, میں 5 منزلہ مکان بنا لوں, 4 کروڑ کی میری پراپرٹی ہو, 10 میرے فلیٹ ہوں, وہ کہاں سے آئے گا؟
وہ حرام کی کمائی ہوگی. تبھی جا کے میں 15 منزل بلڈنگ بناؤں گا, تبھی جا کے جو ہے میں 50 فلیٹ خریدوں گا, تبھی جا کے جو ہے میں اپنے محلات بناؤں گا. یہ سب کے سامنے ہو رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ملازم جو ہے سرکاری ملازم ہی رشوت کھاتا ہے. یہ جو تاجر ہیں وہ بھی رشوت کھاتے ہیں, جو باقی جو کام کرتے ہیں وہاں بھی رشوت چلتی ہے. میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ پچھلے سال رمضان کے اندر میں پاکستان ریڈیو سے ایک بات ٹی وی پہ ایک چیز دیکھ رہا تھا, وہاں ایک چینل سے, کہ کراچی سندھ کے اندر ایک سکھ بھائی ہے وہاں پہ. وہ کیا کرتا ہے کہ رمضان میں وہ ایک دکان سجا دیتا ہے, بہت بڑی سبزی کی دکان, وہاں فروٹ اور سبزیاں رکھتا ہے, اور اگر باقی مارکیٹ میں 50 روپے سیب بکتا ہے وہ 20 روپے مسلمانوں کو بیچتا ہے. اگر وہاں سبزی 50 روپے ہے وہ 10 روپے میں دیتا ہے. کہتا ہے کہ رمضان آیا ہے, متبارک مہینہ ہے, مسلمانوں نے روزہ رکھا ہے. اور وہ آدمی غیر مسلم جو ہے, ایک سکھ کمیونٹی آدمی مسلمانوں کی قدر کرتا ہے, رمضان کی قدر کرتا ہے, روزے کی. لیکن ہمارے سپریم کورٹ کے اندر اب ہمارے کئی لوگ جو ہیں اس طاق میں ہوں گے کہ کب رمضان آئے گا, میں چھوارا کھجور 200 کے بجائے 800 روپے کلو یہاں بیچوں گا, یہاں سبزی 10 روپے کی جگہ میں 50 روپے. یہ سب سے بڑی کرپشن ہے, یہ حرام کی کمائی ہے. جب میں اپنے بیٹے کو حرام کی کمائی دوں گا, جب اپنے بیٹے کے لیے, اپنے بھائی کے لیے یا اپنے پیٹ میں حرام کی کمائی ڈالوں گا, تو میری اولاد بھی ویسی ہوگی, میری آنے والی بھی نسل ویسی ہوگی. اگر اس نسل کو بچانا ہے تو ہمیں حرام کی کمائی سے بچانا ہے. میں ایک لفظ کہوں گا, میں کسی پر اٹیک نہیں کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو پہلے شامل کرتا ہوں. اگر میں بھی اس زمرے میں آتا ہوں تو سب سے بڑا گندا انسان اس معاشرے کے اندر میں ہوں. تو یہ حرام کی کمائی, ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤں, کروڑ ہو گیا تو میں ارب پتی بن جاؤں, ارب ہو گیا تو میں اس سے آگے چلا جاؤں. کرنا کیا ہے, کھانی 2 ٹائم کی روٹی ہے. 2 ٹائم کی روٹی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم زندگی یہ دنیا بھی اور آخری دنیا جو ہماری آخرت ہے اس کو بھی گندا کر دیتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ معاشرے سے جب ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہمارا جو معاشرہ جو ہے وہ سدھر جائے گا. ہم پیسے کی دوڑ میں نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو, کیونکہ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہوا ہوں. میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں. ایک چیز کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو دیش جو ہے ہندوستان, یہ شرعی دیش نہیں ہم کہہ سکتے ہیں, یہ سیکولر ملک ہے, یہاں ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. اس لیے کچھ چیزیں ہم جو ہیں مجبوراً ہمیں کرنی پڑتی ہیں جو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے, جس پہ میں اس وقت موضوع بحث نہیں بنانا چاہتا ہوں. لیکن ایک چیز, کیونکہ ایز ٹیچر میں ریٹائر ہوا ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اس نے فری ایجوکیشن رکھی ہے 8ویں تک, فرسٹ پرائمری سے لے کر 8ویں تک فری ایجوکیشن. فری کا مطلب کیا ہے, یہاں ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں پتا ہوگا کہ بچے کو 1 روپیہ بھی نہیں خرچنا ہے پیرنٹ نے. کھانا مڈ ڈے میل کون دے گا, گورنمنٹ دے گی. کتاب کون دے گا, گورنمنٹ دے گی. وردی کون دے گا, گورنمنٹ دے گی. اس کے علاوہ اسکول کی بلڈنگ کون دے گا, گورنمنٹ. ڈیسک گورنمنٹ, ٹاٹ گورنمنٹ. 1 روپیہ بھی جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ بچے سے نہیں لیتی ہے. لیکن آج بھی ہمارے کئی لوگ جو ہیں اسکولوں میں جا کے 200 روپے ایڈمیشن کے فیس کے نام پہ دیتے ہیں, 500 روپیہ دیتے ہیں, لیتے ہیں نا, ہم سب کو پتہ ہے ایڈمیشن نہیں ہوتی اس کے بغیر. پھر پرنٹنگ چارج ہم لے لیتے ہیں, وہ جو ہے ہم لوگوں نے نہیں دینا ہے. یہ ایک میسیج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ ان سے پوچھئے, سوال کیجئے اسکول سے کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے فری اگر ایجوکیشن رکھی ہے, آپ پیسہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو اس کے بعد کوئی آدمی اگر یہ پیسہ لے رہے ہیں تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ سوال ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے سوال پوچھیں, کیونکہ ہم یہاں کے باشندے ہیں, یہاں کی پبلک ہیں, یہ ہمارا حق بنتا ہے. میں ایک بار پھر علماء حضرات کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا. اگر مجھ سے کوئی غلط لفظ نکلا ہوگا مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے. میں انٹینشنلی میں کچھ نہیں بولتا ہوں, اگر کوئی ایسا لفظ نکل جائے گا تو معاف کرنا. اللہ سب کو سلامت رکھے. خدا حافظ. تیری سب سے سوا تو سب سے بڑھ کر مہربان, نہایت ہی قابل احترام مولانا سید بشارت حسین شاہ صاحب, مولانا مصباحی صاحب, اسٹیج پر براجمان جملہ علماء اکرام, میرے سامنے بیٹھے ہوئے حاضرین مجلس, آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں یہ جو ہمارے پیچھے جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, جو علماء حضرات بیٹھے ہیں, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک عظیم قدم اٹھایا اور ایک عظیم محفل یہاں سجائی. بفلیات سے لے کر پنچ تک سارے علماء اکرام آج اکٹھے ہیں, اور آپ سب کو اور ان علماء اکرام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسی مجالس جس سے ہر انسان کو فائدہ ہوگا یہ ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. اور آج کی یہ منفرد جو محفل جو ہے بیداری امت اجلاس, جس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے, ہم ایک دوسرے سے یہ کنورسیشن کرنی ہے, ایک دوسرے سے یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ کون سی برائیاں
ہیں جو سماج کے اندر ہو رہی ہیں اور کس طرح سے ہم اس سماج سے ان برائیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ ایجنڈا دونوں طرف لکھا ہوا ہے، میں کوشش کروں گا کہ ایجنڈے سے باہر نہ جاؤں، کیونکہ آئے دن ہمارے علماء کرام، ہمارے جو سینئر جو پڑھے لکھے یہاں لوگ ہیں، وہ ہر محفل میں یہ بتاتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر، لیکن آج جو بالکل ہم نے اسپیسیفائی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بولنا ہے، تو میں بھی گزارش کروں گا جو بھی اس کے بعد میرے بعد جو مقررین یہاں ہیں وہ ایجنڈا کے اوپر بولیں، اس سے آگے پیچھے ہمارے علماء کرام ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ 1 یا 2 پوائنٹ کے اوپر بولوں گا۔